الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم گزشتہ سبق میں تخویفات اور زجرات مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آخر میں کل اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ ذکر کیا جس میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور طنز اور انکار سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ جو عذاب ہے جس کا تو ہمیں ڈراوا دیتا ہے احق ہوا، کیا وہ حق ہے، کیا وہ سچ ہے؟ بطور تعجب کے، بطور انکار کے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جواب دے دیں، ای و ربی، ہاں میرے رب کی، مجھے قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، وہ جو عذاب ہوگا وہ البتہ سچا ہوگا، حق ہوگا، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تم بچ جاؤ، کبھی بھی نہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے بچ سکتے۔ آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہ بھی تخویف اخروی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ اس کے شروع میں عبارت کہ شدت عذاب کی حالت یہ ہوگی، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین کے اندر ہیں، کیا مطلب سارے خزانے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہیں، لفتدت بہ، اگر زمین کے سارے خزانے بھی مل جائیں، لفتدت بہ، البتہ جان چھڑواوے گا ساتھ اس کے۔ شدت عذاب کی حالت یہ ہوگی، شدت عذاب میں جب ہوں گے تو پھر وہ جان چھڑواویں گے اگر ساری زمین کے خزانے بھی مل جائیں۔ لما رأہا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے وہ ندامت کو، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے وہ ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب کہ دیکھیں گے وہ عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیا مشرکین کو۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ہر نفس جو بھی ہے جس نے دنیا کے اندر شرک و کفر کیا، گناہ کیا، میری نافرمانی کی، اور اس نے نافرمانی کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جان کے اوپر اس نے خود ظلم کیا ہے، قیامت کے دن
جب میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، اگر زمین کے سارے خزانے بھی اس کو مل جائیں گے تو وہ اپنی جان چھڑائی کے لیے وہ ساری زمین کے خزانے وہ فدیے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ جان چھڑائی اس سے بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حساب سے واعظ و نصیحت بھی فرمائی ہے، ایک تو آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور واعظ و نصیحت اس حساب سے کہ اے انسان، آج جس دنیا کے پیچھے، جس مال کے پیچھے، جس پیسے کے پیچھے تو اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو تو برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں تجھے میسر آنے والی آخرت میں، اس کو تو لات مار رہا ہے، اس کو تو ضائع کر رہا ہے۔ کل کو جب آخرت کے اندر میں تمہیں عذاب دوں گا، یہی دنیا کا مال جس کے اوپر تم اتراتے ہو، یہی مال تم مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ ہماری جان چھوڑ دی جائے۔ یہ اس مال کی یہ حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت یہ مال تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، ہوگا تو ویسے بھی نہیں مال لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے سمجھایا، اگر زمین کے سارے بھی خزانے اس کو مل جائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، یہ اس وقت یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، میں سارے خزانے دیتا ہوں اور میری جان چھوڑ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تجھ سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا ہے انسان، صرف ایک چیز ہے، ایک مطالبہ ہے میرا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، بس تو نے، بس یہ میرا مطالبہ ہے، اس مطالبے کے اوپر پورا اتر۔ ہاں میرے ساتھ کسی کو اگر شریک کرے گا، میرے پیاروں کو، میرے نبیوں کو، ولیوں کو، کسی کو شریک کرے گا مخلوق میں سے، تو میں تجھے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ آیت کے اندر ایک لفظ ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اس کے مفسرین نے، بعض مفسرین نے وَأَسَرُّ کا معنی چھپانا کیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کا معنی ظاہر کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کل قیامت والے دن وہ جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو اپنی ندامت کو وہ چھپائیں گے، اپنی شرمندگی کو وہ چھپائیں گے تاکہ ہمارے دوست ہماری طرف دیکھ کر ہنسیں نہ، ٹھیک ہے، ہماری طرف دیکھ کر ہنسیں نہ، تاکہ دوسرے لوگ ان کے اوپر ہنسیں نہ، کیونکہ دشمن کا جو ہنسنا ہوتا ہے یہ بھی ایک مصیبت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حساب سے میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ایک معنی کرتے ہیں وہ اپنی ندامت کو ظاہر کریں گے، اور ایک معنی بعض مفسرین کرتے ہیں وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات مجرم اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے، دنیا کے اندر بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جرم کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس جرم کے اوپر وہ پشیمان ہوتے ہیں، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ندامت کا پھر اظہار کرتے ہیں، وہ حاکم سے معافی مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، ایسے مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن جب یہ لوگ میرے سامنے آئیں گے نا، یہ کافر، مشرک، یہ بدعتی جتنے بھی ہیں، یہ کل قیامت کے دن اپنی ندامت کا اظہار کریں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اپنی ندامت کو ظاہر کریں گے۔ اب اس معنی کے مطابق میں کر رہا ہوں، اپنی ندامت کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ ہمیں چھوڑ دے۔ اس اعتبار سے اپنی ندامت کو کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے، اللہ کو ترس آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی چھپانا، ندامت کو چھپائیں گے، کس طرح؟ انسان کے لیے یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے اس کی تکلیف، مصیبت، کوئی پریشانی، تو دشمن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ تو دشمن کا ہنسنا یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ سارے دنیا کے اندر جنہوں نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، جب یہ سارے قیامت والے دن میرے سامنے پیش ہوں گے نا، تو ان کے اوپر یہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ کیوں چھپائیں گے؟ تاکہ یہ جو سامنے وہ وہابی لوگ ہیں نا، موحد لوگ ہیں، یہ خوش نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ خوش نہ ہو ہمیں دیکھ کے۔ موحدین سمجھاتے تھے نا دنیا کے اندر مشرکین کو، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو ظالموں، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، لیکن یہ ان کو بھگا دیتے تھے، مار دیتے تھے، کسی کی جان نکال دی، کسی کو تان و تشنیع، کسی کے اوپر فتوے، کسی کے اوپر پھپتیاں، کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق اڑایا ان ظالموں نے۔ لیکن قیامت والے دن یہ اپنی شرمندگی کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ موحدین خوش نہ ہوں،
اگر یہ خوش ہوئے تو یہ اور ہمارے اوپر مصیبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ندامت کو چھپائیں گے کس لیے؟ تاکہ یہ لوگ ہنسیں نہ۔ یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے دوسرا معنی ہی ٹھیک ہے، وہ اثر الندامت، کہ وہ شرمندگی کو کیا کریں گے؟ وہ چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، میرا جو فیصلہ ہوگا اللہ فرما رہے ہیں وہ پورا عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیں جی، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ 11 دلائل تھے نا، یہ چھٹی دلیل ہے توحید کے اوپر، چھٹی عقلی دلیل ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کا مالک، اس کا مختار صرف اللہ ہے۔ والارض، اور زمین میں ہے، اور جو بھی اللہ نے فرمایا زمین میں ہے وہ بھی سب کا سب کیا ہے؟ میرا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور ہاں خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ یہ چھٹی دلیل ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھنی ہے بات ہم نے، کیونکہ آگے 7ویں دلیل بھی ہے۔ یہ جو چھٹی دلیل ہے یہ نفی شرک فعلی کے اوپر تمہید ہے، کیونکہ جو 7ویں دلیل ہوگی نا، اس سے 7ویں دلیل، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ شرک فعلی کی تردید فرمائیں گے، نفی فرمائیں گے۔ شرک فعلی جو ہوتا ہے نا، مشرکین تحریمات کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے فعلی شرک۔ 7ویں دلیل کے اندر اللہ تعالیٰ شرک فعلی کی کیا کریں گے؟ نفی کریں گے، اور یہ چھٹی دلیل اس 7ویں دلیل کی تمہید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز میری ہے، میری ملکیت ہے، ذرے ذرے کے اوپر میرا اقتدار ہے، میری حکومت ہے، ہر چیز صرف میرے اختیار میں ہے، میرے تصرف میں ہے، میرے قبضے میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں ایسا قادر ہوں، ہوا یحیی و یمیت، کہ میں جان ڈالتا بھی ہوں اور جان نکالتا بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ایسا قادر و قدیر ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہر چیز میری پیدا کردہ ہے، ہر چیز میری پیدا کردہ ہے، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اس کی مملوکہ چیزوں میں سے، اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے پھر تم غیروں کے حصے کیوں مقرر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہید ہے یہ، غیروں کے لیے حصے کیوں مقرر کرتے ہو؟ کہ یہ کھیت ہے، اس کے اندر ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ پیر صاحب کا ہے، ایک حصہ فلانے بابا جی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جانور ہے جی، یہ فلانے بابا جی کے نام کے لیے ہم حرام کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر سواری لا دیں گے، نہ اس کے اوپر ہم بوجھ لا دیں گے، نہ اس کا دودھ دوئیں گے، کوئی نہیں، بس یہ چھوٹا ہوا چھوڑ دیا ہم نے پیر صاحب کے نام۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر غیروں کے حصے تم کیوں مقرر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور غیر اللہ کے لیے تحریمات کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارا فعل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرکیہ کفریہ فعل ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا جب مالک و مختار بھی میں ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز میری ہے، تو پھر الا ان وعد اللہ حق، تو پھر میں وعدہ پورا کرنے کے اوپر بھی کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ کیا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے منکرین کے لیے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے، میں جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، میں نے اس کو عذاب دینا ہی دینا ہے آخرت کے اندر، اور جو مومن ہوگا میں نے اس کو جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، اس کو ثواب دینا ہے، اس کو اچھا اجر دینا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ میرا سچا ہے، پکا ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے اوپر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، اپنی موج مستی کے اندر بس پھر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، عذاب نہیں ہوگا، کیا ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹی دلیل ہے، تمہید ہے 7ویں دلیل کے لیے۔ آگے دیکھیں، سبحان اللہ، ترغیب القرآن ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے وہ لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ نصیحت
کس چیز کے لیے؟ برے کاموں سے روکنے کے لیے، اچھے کاموں کا حکم کرنے کے لیے یہ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ آگے من ربکم، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ مستقل فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے، لما فی الصدور، جو سینوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کی تفصیل کرتا ہوں، سینوں کی بیماریوں سے کون سی بیماری مراد ہے۔ آگے وہدن، اور ہدایت ہے، رہنما ہے، علمن، علمی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ آگے ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، کس اعتبار سے؟ عملی اعتبار سے، کہ اس کے اوپر عمل کرو گے تمہارے اوپر رحمتیں برسا دوں گا۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس کیا ہو چکی ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا جب اس نصیحت کو تم نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سرسری نگاہوں سے تم نے نہیں گزارنا، بس اوپر اوپر سے بس گزار دیا، پڑھ لیا، بس سمجھ لیا، بس ٹھیک ہے، اپنے اوپر اوپر سے گزار لیا، نہ۔ جب تم نے اس کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ اتارا کس ذات نے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتارا کس ذات نے؟ یہ تمہارے رب نے اتارا ہے، تمہارے پالنے والا، جو تمہیں بیماریاں دیتا ہے، جو تمہیں شفائیں دیتا ہے، تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے، تمہیں صبح و شام رزق پہنچا رہا ہے بن مانگے، ہاں جس نے تمہیں ایک نطفے سے، گندے نطفے سے تمہیں ایک حسین انسان بنا کے رکھ دیا، تمہارے اس رب کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی ہے۔ کس اعتبار سے نصیحت ہے یہ نصیحت ایسی ہے تمہیں اچھے کاموں کی ترغیب دے گا، تمہیں برے کاموں سے روکے گا، تمہیں برے کاموں کی تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈالے گا، اور برے کام کے انجام بد سے تمہیں یہ نصیحت یہ ڈرائے گی، یہ قرآن ڈرائے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے، من العقائد الفاسدات والشکوک، فاسد عقائد اور شکوک سے یہ شفا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سینوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نسخہ بے حد مفید ہے، ٹھیک ہے۔ سینوں کی بیماریوں کو، سینوں کو، دلوں کو جو روگ لگ جاتا ہے، ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔ یعنی قرآن دل کی بیماریاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ جہالت، ضلالت، کفر و شرک، بدعات، شکوک، شبہات، مکروہات، اللہ کی نافرمانیاں، یہ روح کے لیے کیا ہے؟ مہلک ہیں، روح کو ہلاک کرنے والی ہیں یہ بیماریاں۔ اللہ نے فرمایا جب تم اس قرآن کو پڑھو گے، ساری بیماریاں یہ قرآن تمہاری یہ شفاؤں کے اندر بدلتا جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھو تمہارے دلوں کا زنگ اترتا جائے گا، قرآن پڑھو تمہارے دلوں سے کفر و شرک نکلتا جائے گا، قرآن پڑھو تمہارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نکل کے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈیرا ڈال لے گی، ٹھیک ہے۔ غیر اللہ کے نکل جائے گا تمہارے دلوں سے، اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر حکمرانی کرے گی۔ یہ قرآن پڑھو تم، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دو چیزیں ہوگی، یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے وشفا، اور شفا ہے، تیسری چیز، اور ہدایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کو کیا حاصل ہو جائے گی؟ ہدایت حاصل ہو جائے گی، علمی اعتبار سے اس کو کیا ہوگی؟ ہدایت حاصل۔ اب جس بندے نے بھئی سورۃ اخلاص پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر پڑھ لی، اس کو ہدایت حاصل ہوگی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ آگے کیا ہے چوتھی چیز؟ ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہدایت حاصل ہو گئی اس کو، اس کے ہدایت کے اوپر جب وہ عمل کرے گا، عملی ثبوت پیش کرے گا، تو یہ ہدایت اس ایمان والے کے لیے یہ رحمت ہی رحمت بن جائے گی۔ اللہ کا پھر فضل برسنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم نے اس نصیحت کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھو 4 فضیلتیں گنوائی ہیں، نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ الحمدللہ چاروں چیزیں ہمیں حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ نصیحت ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برے کاموں سے ہم رکتے ہیں، اچھے کاموں کو ہم کرنے کی یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ دوسری بات ہے اللہ کا شکر ہے، شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں نا،
کہ بیچاروں کو ان کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے جہالت کی زندگی بسر کی، لیکن جب قرآن پاک پڑھا ان کو علم آ گیا، ہدایت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر و شرک چھوڑ دیا، انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اچھے رستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ جب وہ اچھے رستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے تو یہی نسخہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے کیا بن گیا؟ رحمت ہی رحمت بن گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس آیت کے اندر کیسے فرمایا ہے، نصیحت آ گئی تمہارے پاس، ٹھیک ہے، اب یہ نصیحت آ گئی ہے، اب کیا مطلب ہے؟ اس کو بند کر کے رکھ دو، ہے مولوی صاحب فارغ بیٹھے نے، نماز پڑھائیں بس اپنے گھر کو چلے جائیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پڑھانے کی، عوام کی ہے؟ یہ ذمہ داری مولانا صاحب کی ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہر مسجد کے اندر مولانا صاحب اپنے نماز کے بعد، عشاء کے بعد یا فجر کے بعد درس قرآن شروع کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ یہ امام کا فرض یہی نہیں ہے صرف نمازیں پڑھا دینا، امام کا فرض اپنے مقتدی کی اصلاح کرنا ہے۔ سب سے بڑا مقصد امام کا ہے اپنے مقتدی کی اصلاح کرنا، سمجھ آئی ہے؟ وکیل کا مقصد، وکیل کا شعبہ کیا ہے؟ مقدمات کو سنوارنا۔ جج کا کام ہے فیصلے کرنا، ڈاکٹر کا کام ہے دوائی اچھا نسخہ تجویز کر دینا مریض کے لیے، اور مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھا دینا بس، ٹھیک ہے۔ دین کی سمجھ دینا اپنے مقتدیوں کو، توحید بیان کرنا، حق بیان کرنا، یہ مولوی صاحب کا فریضہ ہے۔ جو مولوی قرآن نہیں بیان کرے گا وہ اپنی مولویت کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ مولوی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ مولوی کوئی نہیں ہے جو قرآن پاک کو، حق کو بیان نہیں کر رہا، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ چاہے وہ 5 کی بجائے 6 نمازیں کیوں نہ پڑھا لے، چاہے تہجد کی نماز شروع کر لے، کوئی مولوی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، نماز پڑھانے کے لیے مولوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کیا خیال ہے؟ مولوی ہونا بھی شرط نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنگل کے اندر تم 2 آدمی بھی ہو نا تو جماعت کو قائم کرو۔ ہاں، مولوی ہونے کے لیے شرط یہ ہے، نماز پڑھانے کے لیے شرط یہ ہے اچھا قرآن پڑھتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، قرآن پاک کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھتا ہو، یہ شرط ہے۔ داڑھی رکھ لینا، 2-4 صورتیں یاد کر لینا اور مصلے کے اوپر کھڑا ہو جانا، یہ شرط نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آج ہم لوگوں نے یہ نہیں چیز سمجھی ہے، بس ہم نے دیکھا کہ داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے، اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، بس ٹھیک ہے، آ جا تو مصلے کے اوپر، چاہے اس کو نماز کے مسائل یاد ہیں نہیں یاد ہے، قرآن پاک کا درس دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، بس یہ کوئی نہیں چاہتا، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، ہمارا کام سنورنا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے تو جہالت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کو چاہیے جب وہ ممبر پہ جس کو بٹھانا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھے بھئی تو نے پڑھا کدھر ہے، کس استاد کے زیر سایہ رہ کے پڑھا ہے، تیری کوئی سند ہو، ٹھیک ہے، کس استاد کے تحت رہ کے، کس مدرسے میں تو نے سند حاصل کی، کس مدرسے میں علم حاصل کیا تو نے، کون سا تیرے استاد ہے، پوچھے عوام اس کو، حق ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے جہالت کو بٹھا دیا نا جاہل کو ممبر کے اوپر، یہ یاد رکھنا بہت نقصان ہو جائے گا، بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور آج یہ چیز بہت زیادہ داخل ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اکثر 100 میں سے 80% جو اس وقت ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں سب جہالت کے اڈے کو، جہالت کے اوپر ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن پاک کا درس ہی نہیں دے رہے، نہ دے سکتے ہیں، محنت نہیں کر رہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا مقتدی جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ 30 سال ہو گئے مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے مقتدی کو پتہ تک نہیں ہے توحید کیا اور شرک کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا نماز پڑھانے کا، اس کے نماز پڑھنے کا مقتدیوں کا، سمجھ آئی ہے؟ اور ستم بالے ستم مولوی صاحب کو خود بھی نہیں پتا ہوتا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے مقتدیوں کو سمجھایا یہ توحید ہے، یہ شرک ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھایا، یہ شرکیہ لفظ ہے، یہ کفریہ لفظ ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، علم غیب کیا ہے، حاضر ناظر کیا ہے، مختار کل کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اپنی حجت قائم کر دی، اللہ کا شکر ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ مولوی صاحب کا فریضہ ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے، کتنے اس میں پیارے انداز سے کہہ رہے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں لیا کتاب کا، نصیحت کا ہے۔ نصیحت کیسا جامع معنی لفظ اللہ نے استعمال کیا، موعظۃ، نصیحت۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کی قسمت کو ہرا کر دے، سرسبز و شاداب کر دے، انسان کو ایک اچھے راہ کے اوپر گامزن کرے، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ جو اس کو برے کام سے روک دے، اس کو نقصان کے ہٹا کے اس کو نفع کے رستے کے اوپر چلا دے، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج مولوی صاحب اس کو فریضہ ادا نہیں کر رہے، اور عوام بھی قرآن پاک سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
ہر کام کے لیے ٹائم نکل جائے گا، ہر کام کے لیے ٹائم نکل جائے گا، لیکن قرآن پاک کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا۔ جی ہمارے کاروبار ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، ہم نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے، یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی وہ عطا کر دے، بس، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ کام نہیں نہ کر سکتا، یہ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، اسی کو، اس کتاب کو وہی سمجھے گا جو اللہ کی نظروں میں محبوب ہوگا، جو اللہ کی نظروں میں پیارا ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اس کتاب کو وہی سمجھے گا، چونکہ یہ کتاب بھی کوئی ادنا کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بھی اعلیٰ کتاب ہے، اور اللہ کا کلام ہے، عظمت والی، برکت والی، شان والی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کی ہے جس کے بارے میں 5 وقت دن کے اندر اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا کلام بھی کیا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا، اور اس کو سمجھنے والا جو ہوگا اس کو پھر اللہ ہی چنتا ہے، ہزاروں میں سے اللہ تعالیٰ پھر ایک کو چنتا ہے، بس ہزاروں میں سے۔ آپ کے علاقہ گرین ٹاؤن کی کتنی آبادی ہوگی، کتنوں کو اللہ نے چن لیا، ٹھیک ہے، کم کو چنا ہے، اور کم ہی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، سمجھ آئی، دال ہوتی ہے نا، دال، اس کے اندر سے چگا جاتا ہے اور اچھی چیز کو ایک طرف رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے علاقے میں سے ایک اچھی چیز کو الگ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے، اچھی چیز کو الگ کر دیا ہے، اور برے کو اور اچھوں کو اللہ نے درمیان یہ علیحدہ علیحدہ کر کے بروں کو ایک طرف کر دیا، اور اچھوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ بات پیوست کر دی، چلو عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد صدیق اکبر میں تم نے میری کتاب کو سمجھنا ہے، تم نے اس کو پڑھنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، تم نے محبت کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اس کو، تاکہ تمہارے دلوں میں دن کے سارے 24 گھنٹے ہر لمحے کے اندر تمہارے دلوں میں آباد رہوں، میری طرف تمہاری نگاہ رہے، جب تم میری طرف دیکھو گے تو میری نظر کرم بھی تمہارے اوپر ہوتی رہے گی۔ ہاں پیچھے آیا نا، اللہ نے فرمایا جب تم مجھے یاد رکھو گے پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، جب انسان بھول جاتا ہے اللہ نے